کے سجدے، ساری زندگی کا قیام، ساری زندگی کی ذکر و تسبیح کے مقابلے میں اگر آپ نے کسی ایک دکھی انسان کے آنسو پوچھ کر اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر دی تو حشر کے میزان میں پوری زندگی کی عبادت کے مقابلے میں تیرے اس عمل کا وزن بڑھ جائے گا. یاد رکھیے گا. کیا کہا جی؟ فرمایا گھر سے مسجد تو بہت دور ہے، گھر سے مسجد تو بہت دور ہے، پر یہ کر دیکھی ایک روتے ہوئے بچے کو ہنسا کر دیکھی. اس راز کو سمجھیے، اس راز کو سمجھیے. طاقتوروں کمزور تمہارے لیے آزمائش ہے، دولت مندوں غریب تمہارے لیے آزمائش ہے، صحت مندوں بیمار تمہارے لیے آزمائش ہے. گھر میں چار دیواری میں خوشیاں بند کر لی تم نے، اور حضرت صاحب نے تعویذ گنڈے کی دکان کھول لی. مست کلندر سب کچھ اندر. اس کو کوئی پرواہ نہیں کس پہ کیا گزر رہی ہے، فتوے لیے بیٹھا ہے بس. مولوی زندہ رہا تو کسی کو مسلمان نہیں رہنے دے گا، اس کا کام ہی یہی ہے. یہ ہے اسوہ حسنہ. لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرو، لوگوں کے آنسو پوچھو، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاؤ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، اقامت ہو گئی، نیت باندھنے سے پہلے مصلی سے ہٹ کر گھر تشریف لے گئے. سب کھڑی ہوئی ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے. صحابہ کرام کے لیے اللہ کے رسول کی یہ ادا اجنبی تھی. انہوں نے پہلی مرتبہ ایسا دیکھا کہ اقامت ہو گئی، تکبیر ہو گئی، نیت کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. نماز کے بعد پوچھا اللہ کے رسول یہ ادا پہلے ہم نے نہیں دیکھی. فرمایا ہاں کچھ دراہم ہدیتاً آئے تھے، ان میں سے اکثر تو میں نے اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیے تھے. جب میں نیت باندھنے لگا تو یاد آ گیا 2-3 ابھی پڑے ہوئے تھے، تو حیا آ گئی کہ 2-3 درہم گھر میں پڑے ہوئے ہوں اور میں اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاؤں. اس لیے گیا، ان کو اللہ کے بندوں میں تقسیم کر کے آیا ہوں. اب خالی دامنہ اس کے حضور عبادت کرتا ہوں. اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ڈنڈی بھی مارتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے. بیلنس بننا چاہیے، بینک بیلنس بننا چاہیے، مال آنا چاہیے، بس. نماز بھی پڑھتے ہیں،